جی معزز سامعین، تشریف رکھیں۔ قاری علی رضا صاحب فنی پر جتھا مسافر شام کو پرسہ دیں گے۔ ایک دو اعلان سماعت فرما لیں۔ انشاءاللہ 3 مئی کو چاڑ کے چٹھا میں مجلس اعزا ہے، جس میں ذاکر حسنین رضا سائی سمیت کافی ذاکرین خطاب فرمائیں گے، اور 31 مئی کی درمیانی رات بھٹی چک میں مجلس اعزا ہے، جس میں سید علی حیدر بخاری صاحب، سید شفقت رضا شاہ صاحب آپ چاندنا سادات، ملک منتظر مادی صاحب آپ لاہور سمیت کافی ذاکرین 31 مئی کی درمیانی رات بھٹی چک میں خطاب فرمائیں گے۔ اور اس مجلس کا انشاءاللہ اگلے سال بھی، ہر سال بلکہ یہ مجلس 29 مئی کو اسی امام بارگاہ میں اسی مقام پہ اسی ٹائم پہ ہوا کرے گی انشاءاللہ۔ 29 مئی کو ہر سال یہ مجلس سرکار قاری علی رضا صاحب فنی پر جتھا مسافر شام کو پرسہ دیں گے۔ ان کے بعد علامہ حسن رضا بکر صاحب، ان کے بعد ملک امیر حسین جعفری صاحب بھی پہنچ گئے ہیں، اور خان مرید ہاشم خان صاحب پہنچنے والے انشاءاللہ۔ وہ شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام پڑھیں گے۔ شبیہ زوجنا کی برآمدگی ہے، بعد میں ماترداری ہوگی۔ جناب قاری علی رضا صاحب فنی پر جتھا مسافر شام کو پرسہ دیں۔ بر محمد وال محمد بلندر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلندر صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین۔ الصلاۃ والسلام علی نبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولا سيما علي عليه السلام جازم أعناق النواس واللئام، والذي رفعه علما للإسلام، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولا سيما بقية الله المنتظر امام زماننا هذا، روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الأبدية القائمة الجارية الثابتة العالية على أعدائهم ومقصري فضائلهم ومنكري مناكبهم وولايتهم وهدايتهم أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. صلوات. بانیان مجالس کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے اور اپنی اپنی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے بلندتر صلوات۔
سامعین گرامی قدر، عاشقان اہل بیت علیہم السلام تشریف فرما ہے۔ پروردگار عالم کا شکر ہے کہ جس نے زندگی جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، اور درود و سلام ہے ان ہستیوں پر کہ جن کو اللہ نے نعمت عظمیٰ بنایا ہے۔ سامعین گرامی قدر، میں اس امام کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں جس امام کی شہادت 2 سے 3 دن قبل گزری ہے، یعنی ہمارے 9ویں امام تقی علیہ الصلاۃ والسلام۔ صلوات پڑھیے گا امام کی ذات پر، کیونکہ ہر بندہ اپنا موضوع، اپنی جو گفتگو ہے وہ ایک موضوع پہ کرتا ہے، تو میرا یہ انداز بیان ہے کہ میں عموماً اسی حوالے سے گفتگو کرتا ہوں کہ جو ایام چل رہے ہوتے ہیں، اور آپ نے سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، بہت سارے مجالس امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی ہوئی، لیکن اس میں اس امام کے حوالے سے گفتگو کم کی جاتی ہے، اور بیان کرنے والے بھی اس امام کے فضائل، مناقب بہت کم بیان کرتے ہیں، جبکہ ہر امام کا ایک اپنا ہی مقام ہے، ہر امام کی اپنی ہی ایک فضیلت ہے۔ اور سامعین گرامی قدر، میں 9ویں امام کا ذکر مختصر سا کروں گا کیونکہ میرے بعد پڑھنے والے موجود ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی ایک آیت مجیدہ تلاوت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا۔ وہ جو جنت ہے، وہ جو مرنے کے بعد جنت ملنی ہے، اللہ نے اس جنت کا وارث اپنے بندوں میں سے اس کو بنایا ہے جو متقی ہوگا، یعنی جس کے اندر تقوی والی صفت ہوگی، جو پرہیزگار ہوگا۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے وہ جنت کے وارث ہوں گے، یعنی جنت وراثت میں اس کو ملے گی جو متقی ہوگا۔ تو سامعین گرامی قدر، یہ وہ جنت ہے کہ جو امتیوں میں سے متقی کو ملنی ہے، لیکن ایک جنت وہ ہے کہ جو اہل بیت نے تقسیم کرنی ہے۔ امتی کی جنت اور ہے، یعنی امتی کو جنت وراثت میں ملے گی، اور اہل بیت کے لیے جنت ملکیت کا درجہ رکھتی ہے، اور وہ متقی اور ہیں۔ اور یہ جو ہمارے امام ہے، اس کا لقب ہے تقی۔ اس کی جنت وراثت نہیں ہے، ملکیت ہے۔ جس کو چاہے جنت میں بھیج دیں اور جس کو چاہے جنت سے نکال دیں۔ اور سامعین گرامی قدر، میں ایسے جملہ نہیں کہہ رہا، بلکہ جو انسان دنیا میں متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، اس کو جنت ملے گی جب قیامت آئے گی، اس کے بعد اس کو جنت ملے گی، اس کے بعد ہی جنت اور جنت جہنم تقسیم ہونی ہے۔ لیکن یہ جو شخصیات اہل بیت ہیں، یہ جس جگہ ہوں، جس مقام پر ہوں، بلکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ، هذه الجنة التي فتحت ابوابها، ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے اپنے اصحاب کے سامنے کہا، یہ وہ جنت میں تم بیٹھے ہو جس کے دروازے اللہ نے کھول دیے ہیں۔ یعنی پتہ چلا اہل بیت جہاں ہوتے ہیں اللہ اسی جگہ کو جنت بنا دیتا ہے۔ یہ مقام ہے ان ہستیوں کا کہ یہ جس جگہ ہوتے ہیں اسی کو اللہ جنت بنا دیتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں جنت دیکھنی ہے تو کربلا معلیٰ کو دیکھ لو۔ اور یقیناً عزاداروں، یہ وہ جگہ ہے جو لوگ اربعین پر گئے ہیں،
جیسے جنت کا تصور ہے نا کہ جنت میں انسان جائے گا، جو سوچے گا، جو تصور کرے گا، جو اس کا دل کرے گا کھانے کے لیے پینے کے لیے اس کو ملے گا۔ اور جو بندے اربعین پر مولا حسین کی زری کے زیارت کے لیے جاتے ہیں، مولا حسین کے حرم میں جاتے ہیں، راستے میں جو دل میں آتا ہے تصور کہ کھانے کے لیے یہ ملے، ابھی کچھ وقت گزرتا نہیں ہے تو ان کو مہیا کر دیا جاتا ہے۔ یہ مقام ہے ان ہستیوں کی محبت رکھنے کا۔ جو لوگ ان ہستیوں سے محبت رکھتے ہیں، اللہ ان کو جو مانگتے ہیں اللہ عطا کرتا ہے۔ اور سامعین گرامی قدر، اس امام کی جب ولادت ہوئی، امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام، امام کی ذات پر صلوات پڑھیے گا محمد والے۔ قبلہ صاحب کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے بلند تر صلوات۔ بس قبلہ آگے ہیں، میں زیادہ ان کے اور آپ کے درمیان مخل نہیں ہوگا۔ سامعین گرامی قدر، جب اس نویں امام کی ولادت ہوئی ہے تو ان کے اہل خانہ بتاتے ہیں کہ جب امام کا نور مبارک روشن ہوا تو گھر میں جتنے بھی چراغ جلے ہوئے تھے وہ بجھ گئے۔ تو سامعین گرامی قدر، یہ معلوم ہو گیا جب اللہ کا نور آتا ہے، اللہ کا بھیجا ہوا نور دنیا میں آتا ہے تو دنیا کے جلائے ہوئے چراغ بجھ جاتے ہیں۔ یہ طاقت ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو جو آگ صدیوں سے نہیں بجھی تھی وہ بھی نبی کی آمد پر بجھ گئی تھی۔ اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی آمد پر اللہ دنیا کے نور کو ختم کر دیتا ہے وقتی طور کے لیے۔ اور سامعین گرامی قدر، یہ ان کا نور اتنا روشن اور منور ہوتا ہے، اور بلکہ میں عرض کروں کہ جس وقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو حضرت فاطمہ بنت اسد نے پوچھا حضرت ابو طالب سے، یہ کیسا نور ہے، یہ کس قسم کا نور ہے کہ جو پورے مکہ کے اندر پھیلا ہوا ہے؟ اور پھر مڑ کر حضرت ابو طالب نے کہا، اسی قسم کا نور تیری گود میں آئے گا، جب وہ نور آئے گا تو تب بھی مکہ اسی طرح سے روشن اور منور ہوگا۔ وہ نور علی ابن ابی طالب کا ہوگا۔ اور سامعین گرامی قدر، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو علم کا منبع ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر قسم کا علم عطا کر کے بھیجا ہے۔ اور سامعین گرامی قدر، اس امام کے بڑے فضائل ہیں، بڑے مناقب ہیں۔ میں ایک واقعہ جلدی سے اس امام کی زندگی کا آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ امام ایک مقام پر چند بچوں کے پاس کھڑے تھے اور بچے کھیل رہے تھے، تو وقت کا جو حاکم مامون وہ اپنے قافلے کے ساتھ شکار کے لیے وہاں سے گزرا۔ جیسے ہی گزرا تو سارے بچے جو تھے وہ اس لشکر کو، اس قافلے کو دیکھ کر بھاگ گئے، لیکن آپ کے اور میرے نویں امام وہیں پر کھڑے رہے۔ اب جب یہ کیفیت بادشاہ نے دیکھی، مامون نے دیکھی، اس نے کہا کہ بچے تو بتا، سارے ڈر کے بھاگ گئے ہیں، تو کیوں اپنی جگہ سے ہلا نہیں اور ڈر کے بھاگا نہیں؟ تو مولا نے بڑے خوبصورت دو جواب دیے۔ مولا نے فرمایا، نہ تو راستہ تنگ تھا کہ میں سائیڈ پہ ہو جاتا یا بھاگتا اور آپ کو راستہ دے دیتا، اور دوسرا میں نے کوئی تیرا قصور نہیں کیا تھا جو تجھ سے ڈر کے بھاگ جاتا۔ اب یہ بادشاہ شکار کے لیے چلا گیا، کچھ دیر کے بعد جب یہ واپس آیا پھر اس کی ملاقات امام سے ہوئی۔ اب اس کو پتا تھا کہ یہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند ہیں اور یہ اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں۔ واپس آیا، آ کر اس نے پوچھا
کہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، میری مٹھی میں کیا ہے. اور شاید اس کا تاریخی مطالعہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس طرح کا سوال امام علی ابن ابی طالب سے بھی کیا گیا تھا. اگر یہ تاریخ کا مطالعہ رکھتا تو جب امام سے کوئی بندہ سوال پوچھتا تھا نا ہمارے مولا آقا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو مولا فوراً جواب دے دیتے تھے. تو مولا سے کسی نے پوچھا مولا جب بھی کوئی آپ سے سوال کرتا ہے تو آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں، تو مولا نے فرمایا بتا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہے؟ اس نے کہا ایک ہاتھ کی 5، دوسرے کی 5، 10. تو مولا نے فرمایا تو نے سوچا؟ کہا نہیں. کہا علی کے لیے اس طرح سے کائنات کا ہر مسئلہ ہے، جیسے وہ پوچھتا ہے تو فوراً علی اس کا جواب دیتا ہے. تو سامعین گرامی قدر، جب اس حاکم نے مولا سے پوچھا کہ بتائیے مولا، کہ مولا سے پوچھا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، تو امام نے بڑا بہترین جواب دیا. مولا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دریاؤں کے اندر کچھ کیفیتیں بدلتا ہے، جس کیفیتوں سے ہوائیں پیدا ہوتی ہیں، ان ہواؤں کے ذریعے سے سمندروں کے اندر مچھلیاں جو ہیں وہ باہر ابھرتی ہیں، اور بادشاہ وقت اپنے پرندوں، عقابوں اور اپنے شکاریوں کے ساتھ شکار کرنے آتے ہیں اور مچھلیاں پکڑ کر اپنے ہاتھ میں رکھ لیتے ہیں اور آ کر اولیاء اللہ سے سوال کرتے ہیں. اب جب اس نے یہ جواب سنا، ہاتھ کھولا، امام نے کہا کہ وہ مچھلی، امام نے اپنے اس جملے میں کہا کہ اللہ اس دریاؤں میں زندہ مچھلیاں پیدا کر دیتا ہے، تو جب کھولا تو مچھلی زندہ تھی. اور سامعین گرامی قدر، تاریخ میں علماء نے بیان کیا ہے کہ یہ مچھلی اس لیے زندہ تھی کیونکہ اس نے امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کی گواہی دی تھی. تو سامعین گرامی قدر، وہ حدیث سمجھ میں آ گئی، الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا. جو بھی دنیا میں محمد و آل محمد کی محبت رکھتا ہے اور ان کی ولایت کی گواہی دیتا ہے، وہ دنیا میں ہو تب بھی زندہ ہوتا ہے، مر جائے تو تب بھی زندہ ہوتا ہے. سامعین گرامی قدر، جو محمد و آل محمد کی ولایت کی گواہی دے دے وہ دنیا میں بھی زندہ ہے، آخرت میں بھی زندہ ہے. عزادارو، کیونکہ قبلہ موجود ہے میں زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا. یہ جو امام ہے نا ہمارے امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو پتہ ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو ایک ہی بیٹے ہیں امام کے، اور 47 سال بعد امام رضا علیہ السلام کے گھر میں اولاد ہوئے، اور 47 سال تک لوگ اسی طرح تانے دیتے تھے کہ یہ تو ان کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، ان کی اولاد ختم اور ان کا پھر کوئی وارث نہیں بچے گا. تو 47 سال کے بعد اللہ نے امام رضا علیہ السلام کو امام جواد جیسا بیٹا عطا کیا. اب عزادارو، تاریخ میں ہے 4 سال یا 5 سال اپنے والد کے ساتھ رہے ہیں مولا. اور آپ کو پتہ ہے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو مشہد طوس میں بلایا گیا، اور جب امام رخصت ہونے لگے ہیں نا، آئے ہیں نانا کی قبر پر، نانا کی قبر پر آ کر کہا نانا میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں، اپنے جواد کو آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، آج کے بعد میرے بیٹے کے آپ محافظ ہے. عزادارو، کتنا مشکل ہوگا اس باپ کے لیے جس کے ہاتھ 47 سال کے بعد بیٹا ہو اور ابھی 5 سال کا ہو اور اس کو چھوڑ کے جانا پڑے. اور عزادارو، روایت کے جملے ہیں کہ جب مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ چھوڑنا چاہا نا، اور ایسا منظر بنا کہ جیسے کربلا میں مولا حسین
جب خیمے سے ودا کر رہے تھے نا، ساری بیویوں نے گریہ کیا تھا۔ اسی طرح جب پتہ چلا نا اب رضا نے لوٹ کے واپس نہیں آنا، عزاداروں وہ کربلا والا منظر بن گیا تھا، کربلا کی طرح خواتین گریہ ازاری کر رہی تھی۔ عزاداروں جب اس امام کا مرحلہ آیا نا، اس امام تقی علیہ السلام کو زہر سلاسل دیا گیا۔ یہ عزاداروں دو مظلوم امام ہیں جن کو زہر ان کی بیویوں نے دیا ہے۔ ایک امام حسن ہے جن کو زہر ان کی بیوی ملعونہ نے دیا، اور دوسرے امام جواد ہے جن کو زہر ان کی بیوی ام فضل ملعونہ نے دیا ہے۔ عزاداروں میں نے یہ دو فرق بیان کرنے ہیں اور اجازت۔ عزاداروں مولا حسن کو بھی زہر ملا، مولا جواد کو بھی زہر ملا، لیکن دونوں کی کیفیات میں فرق ہے۔ عزاداروں جب مولا حسن کو زہر ملا نا، بہنیں موجود تھی، ام کلثوم موجود تھی، زینب موجود تھی، اور گریہ کرنے کے لیے اپنی گود میں سر رکھنے کے لیے بہنیں موجود تھی۔ لیکن عزاداروں جب امام جواد کو زہر ملا اور مولا اپنے وطن سے دور ہے اور بہنیں موجود نہیں ہے اور گریہ کرنے کے لیے بہنیں موجود نہیں ہے، اجرکم علی اللہ۔ عزاداروں دوسری کیفیت سنو گے نا، عزاداروں مولا حسن کو زہر ملا تھا، مولا حسن کو زہر ملا، مولا حسین موجود تھے اور مولا عباس موجود تھے، اور لیکن جب امام تقی کو زہر ملا اور کوئی بھائی موجود نہیں ہے اور تنہا ہے اور رو رہا ہے۔ عزاداروں تیسری ایک وجہ سنیے، عزاداروں جب مولا کو زہر ملا تو جب مولا کے جگر کے ٹکڑے باہر آ رہے تھے اور مولا حسن کے جگر کے ٹکڑے اٹھانے کے لیے زینب موجود تھی، ام کلثوم موجود تھی، اور لیکن امام جواد کے جگر کے ٹکڑے اٹھانے کے لیے اور بہنیں موجود نہ تھی، عالم غربت میں زہر دیا گیا۔ عزاداروں اور جب ایک بندے کو زہر ملتا ہے نا، پیاس کی شدت ہوتی ہے، پیاس تڑپاتی ہے۔ اس ام فضل ملعونہ نے جب مولا کو زہر دے دیا، اس ملعونہ نے کمرے کے اندر رقصا کو بلایا اور رقصا سے کہا بلند آواز سے گانے بجاؤ، اور تاکہ اس امام کی آواز باہر نہ جا سکے۔ عزاداروں ایک کنیز نے جب امام کی کیفیت دیکھی اور دوڑی ہے پانی لے کر امام کے پاس آئی ہے، اور لیکن پانی نہ پینے دیا اس ملعونہ نے۔ میں کہوں گا مولا آپ کے لیے کوئی پانی لے کر تو آیا، اور لیکن آئیے کربلا میں دیکھیے، اور مولا حسین نے اپنے ہاتھوں پر اور 6 ماہ کے اصغر کو اٹھایا ہے اور رو کر کہتے ہیں اور جرم کیا ہے تو میں نے کیا ہے، اس 6 ماہ کے بچے کا کیا قصور۔ لعنت اللہ علیہ۔ جی معزز سامعین، سرکار علامہ